ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، میں سب سے پہلے جس چیز کی اپنے نفس کو اور آپ تمام حاضرین کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کا تقوی مومن کا وہ سرمایہ ہے کہ ایک مومن چاہے وہ اکیلے میں ہو، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، الغرض ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا تقوی ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یہ اسے انسان بناتی ہے، یہ اسے اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ یہ وہ تقوی، یہ وہ مومن کی، اسلام کی یہ وہ اسپرٹ ہے کہ اگر دنیا کی تمام پولیس، تمام فوجیں، تمام انٹیلیجنس ہٹا دی جائے تو یہی وہ طاقت ہے جو کسی انسان کو انسان بنا کر رکھ سکتی ہے۔ تو مجھے اور آپ تمام حاضرین کو چاہیے کہ ہم تقوی شعار بنیں، تقوی اپنائیں۔ ہماری اس دنیا سے ہماری زندگی ختم ہونے کو چند لمحات باقی ہیں۔ ان چند لمحات کے بعد ہم جس اصلی دنیا میں جانے والے ہیں، اس اصلی دنیا کا، اس سفر کا زاد راہ، اس سفر کا توشہ جو سب سے بہتر توشہ ہے،
وہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، آخرت میں لے جانے والی چیز، سب سے بہتر چیز جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقوی کو اپنائیں۔ حاضرین گرامی قدر، اس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعووں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لگنے والے نعروں کو سنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ اب ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے محلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر ناچ گانے کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کو سمجھیں، آپ کی تعظیر، آپ کی توقیر جیسی ہونی چاہیے تھی ہم اس کو سمجھیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ نمایاں پہلو لے کر کے آئیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری دنیا کے سامنے نمایاں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے قائل ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہماری کیا حالت ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کس قدر کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاقیات، آپ کے معاملات، آپ کی شریعت کا وہ سنہرا چہرہ دنیا کے سامنے لائیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعروں کے لگا دینے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا دینے سے، میرے بھائیوں، ہو-ہا کرنے سے اور ہنگامہ کرنے سے اور ادھر ادھر سڑکوں پر گھومنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ وہ مجرمین ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کی محبت کا نام لے کر کے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا محبوب کسی کمتر درجے کا ہو تب بھی وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں اور سید الکونین ہیں، ان کی بات ماننے کو ہم تیار نہیں، لیکن ان کے نام پر ڈھڈورا پیٹنا، ان کے نام پر گلیوں کوچوں میں ہنگامے کرنا، یہ کیسی محبت ہے میرے بھائیوں؟ یہ محبت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عین اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو تمہارے بیچ میں اللہ نے ایک انسان کی شکل میں مبعوث فرما کر کے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر تمام انسانیت پر احسان کر دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ آپ اگر یہ کہتے ہو ہم گنہگار ہیں، ہم صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سلف صالحین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے بھائیوں، وہ کوئی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ اسی زمین پر پیدا ہوئے لوگ تھے، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے لوگ تھے، ہماری تمہاری جیسے اسی دھرتی پر چلنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا، دنیا ان کے قدموں میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسوہ بنایا، تو ایسا اسوہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ناقابل تقلید ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ویسے تو دنیا میں دی گئی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بیچ سے ہمارے اندر مبعوث کیا جانا، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ لفظ لقد من اللہ، اللہ رب العالمین احسان جتلاتا، یہ کہہ کر کے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے تمہارے بیچ تمہیں میں سے
ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول ان کے اوپر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، احادیث رسول سکھاتا ہے، اپنی سنتیں سکھلاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اگر آج کوئی بچہ اپنے استاد کے بارے میں کہہ دے کہ ہمارا استاد تو بڑی عمر کا ہے، ہم اس کی تقلید کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ وہ نانسنس قسم کی باتیں ہیں جو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پوری زندگی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے کوئی افسانے کی چیز نہیں ہے، کوئی اسطورہ نہیں ہے، اسوہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین اسوہ کے لیے، آئیڈیل کے لیے کسی فرشتوں کو بھیج دیتا، دنیا کی کسی اور مخلوق کو بھیج دیتا، وہ بڑے بڑے اعمال کیا کرتی، کسی جن کو بھیج دیتا۔ اللہ رب العالمین میٹلز کے بنے ہوئے روبوٹ جو آج کل مشہور ہیں، روبوٹس کو کھڑا کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اسوہ کے لیے، ہم انسانوں کے اندر اقتدا کی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے انسانوں میں سے ہی نبی مبعوث فرمایا، وہ نبی جو ہماری طرح انسانوں سے ہی پیدا ہوا ہے، وہ نبی جو ہماری طرح سے کھاتا پیتا ہے، وہ نبی جو ہماری طرح سے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، وہ نبی جسے ہماری طرح سے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے اندر بھی وہ شہوتیں موجود ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، وہ نبی جو ہماری طرح سے شادیاں کرتا پھرتا ہے۔ الغرض، اگر ہم اپنے نبی کی اقتدا سے بھاگنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بھاگنے کے لیے اس طرح کے بہانے تراشتے ہیں، تو میرے بھائیوں، آپ کو ایسے بہانوں کی آڑ میں کوئی چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ یوں ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ یہ سن لیں کہ محبت کا دعویٰ قدیم زمانے سے کیا جاتا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کی محبتوں کا امتحان اللہ رب العالمین نے ہمیشہ سے لیا۔ آپ ابھی صراط مستقیم پر چلنا شروع کریں، اللہ رب العالمین آپ کا امتحان لے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کو، کفار مکہ کی محاذ آرائیوں کو دیکھ کر کے جب لوگ پوچھتے تھے، اے بلال کیا وجہ ہے تم تپتی ریتوں پر لیٹے رہتے ہو اور اتنی مصیبتیں جھیلتے ہو، وہ کہتے تھے کیا تم نے نہیں دیکھا ایک گھڑا مٹی کا خریدتے ہو تو اس گھڑے کو ٹھوک بجا کر کے خریدتے ہو۔ ہم اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا امتحان ضرور لے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ابھی انہیں کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں نہیں ڈالا گیا۔ آپ استقامت کی راہ اپنائیں گے، آپ اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے پر جس قدر گامزن ہوں گے، آپ کے سامنے آزمائشیں آئیں گی، آپ کے سامنے آزمائشیں آئیں گی، آپ کا امتحان ہوگا، تو یہاں دعوے کی کوئی جگہ نہیں۔ ایسی صورت میں جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم اس دور میں بھی تھی جو اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر کے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا کرتی تھی، اور اس کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم لوگ تو اللہ کو چاہنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں، یعنی بالکل آخری۔ ایسے لوگوں کی محبتوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کر رہے ہو فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، بدلے میں کیا ہوگا؟ بدلے میں یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم لاکھ اللہ سے محبت کرتے رہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اہم چیز یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم رسول کا اتباع کرو گے، رسول کی پیروی کرو گے، رسول کو فالو کرو گے، تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی محبت کے دعوے دار ایک قوم نے جب محبت کا دعویٰ کیا، قرآن کا نزول جاری تھا، اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہ آیت امتحان ہے۔ اسی لیے سلف صالحین اس آیت کریمہ کو آیت الامتحان کہتے تھے، اور قیامت تک کے لیے جتنے لوگ بھی آئیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھریں، ان سب سے یہی آیت کریمہ پڑھ کر ان کی محبت کی کسوٹی جانچ لی جائے کہ تمہاری محبت کس لیول کی ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس لیول کی کرتے ہو، تمہاری محبت پتہ چل جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہم اپنے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وہ پہلو اجاگر کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی بنیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ گواہی دیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو سراپا قرآن تھے، گویا کہ اس دھرتی پر گویا کہ ایک قرآن ناطق چل رہا ہو، جیسا قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق میں ڈھل جایا کرتے تھے۔ یہ دنیا آئیڈیلزم کی دنیا ہے، یہ دنیا قدوہ اور نمونہ والی دنیا ہے۔ اس دنیا میں جس قدر لوگ ایک دوسرے کو آئیڈیل مانتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس کو آئیڈیل مانتے ہیں، ہمارے نوجوان کس کو اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنا آئیڈیل تو کسی اور کو مانتے ہیں، ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ گندے اور گئے گزرے اور نیچ لوگوں کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو زناکاری، فحاشی، بدکاری میں دنیا میں نام کماتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں عیاشی، عریانیت اور بے حیائی پھیلاتے ہیں، فلمی دنیا سے وابستہ لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو آئیڈیل بناؤ گے تو کہاں سے سربلندی اور سرخروئی نصیب ہوگی؟ میرے بھائیوں، آپ پہلے اپنے اس آئیڈیل کا اپنے اندر موجود اسوہ اور اپنے اندر موجود نمونہ چیک کیجئے کہ ہم کس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک باپ کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے تھے، آپ ایک تاجر کی حیثیت سے تھے، آپ کی ایمانداری ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، تمام طرح کی عادات کے بارے میں ہم مطالعہ کریں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چھوٹی چھوٹی سنتیں، میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی سنتیں وہ بھی اہم ہیں،
چھوٹی چھوٹی سنتیں وہ بھی اہم ہیں، 3 سانس میں پانی پینا، اسی طرح سے چیزوں کے استعمال میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ضروری۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کیا وہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ گرویدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے والے لوگ، آپ جانتے ہیں پڑوس میں لوگوں نے ریاست مدینہ کے نام سے سیاست چمکائی۔ اس سے پہلے یورپ کے اندر ایک شہر بسایا گیا جو مدینہ منورہ کے طرز پر بسایا گیا۔ جیسے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یورپ کے اندر ایسے شہر بسائے گئے جن کے ہاں زناکاری، بدکاری، قتل و غارت گری اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم کا آماج گاہ بن گیا وہ شہر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں سماج اور معاشرے کو امن و شانتی عطا کرتی ہیں، وہیں میرے بھائیوں ایک مسلمان، ایک اہل ایمان کے اندر وہ سکون و اطمینان پیدا کرتی ہیں جو دنیا کی دیگر قوموں کے پاس مفقود ہے۔ آج لوگ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، وہ لوگ جو دولت مند ملکوں میں رہتے ہیں وہ اپنے اندرونی انر پیس کے لیے، وہ اپنی اندرونی شانتی کے لیے وہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف مٹھوں میں جا کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پر شانتی ملے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی کا بہترین نمونہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو شان، جو سادگی ہے، اس سادگی میں جو اطمینان ہے، اس سادگی کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا کہ آپ ایک بادشاہ نبی بنیں گے کہ ایک بندہ نبی بن کر کے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ نبی بن کر کے رہنا پسند فرمایا۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اپنائیں، اور اسی طرح سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ اپنے یہاں کسی ایک چھوٹی سی ڈبیا میں بند کر کے اپنے اندر شیروانی کے اندر کی جیب میں رکھ کے نہ رکھ لیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلائیں۔ دنیا آج ضرورت مند ہے۔ اہل بدعت جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ گندگیاں پھیلا رکھی ہیں، وہ بھی اندرون خانہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار، یہ لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کرنے والے، یہ لوگ ہیں احادیث کو پڑھنے پڑھانے، یہ لوگ ہیں پڑھنے پڑھانے والے، حقیقی معنوں میں یہ لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیثوں کو پڑھتے پڑھاتے ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ان کی زبانیں درود شریف سے لبریز ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے کلیئر اور واضح انداز میں فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو سمجھ لو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی بات ماننے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یبعث الانبیاء الى اقوامهم خاصة وانما بعثت الى الناس کافة، کہ گزشتہ انبیاء اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرما دیا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا نمونہ اور آپ کا آئیڈیل، آپ کا قدوہ تمام انسانوں کے لیے ہونا چاہیے، ہر زمانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا،
تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا، تمام لوگوں کو آگاہ کرنے والا بن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نذیر بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ ایک جگہ فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے یہ قرآن جہاں تک پہنچے وہاں تک لوگوں کو میں ڈراؤں، وہاں تک لوگوں کو میں آگاہ کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تمام قسم کے مسائل میں، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں، تمام مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک قدم کو ہم فالو کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں، داڑھی ٹوپی اور ظاہر باہر میں آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگیوں میں کن کن معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں غیر اسلامی رسوم و رواج ہوتے ہیں، شادی بیاہوں میں غیر مسلموں جیسے خرچے کیے جاتے ہیں، اور آپ یہ دھم بھرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ وہ رسول جس نے فرما دیا تھا کہ تم میں سب سے بہتر ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ تم میں سب سے بہتر نکاح وہ ہوگا جو خرچے کے لحاظ سے سستا ہو، خرچے کے لحاظ سے کم ہو۔ تو ایسی صورت میں آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیسے دم بھر سکتے ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جو وراثت میں بہت سارے لوگوں کا، اپنے بھائی بہنوں اور دیگر لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کی باتیں، یہاں تک کی رپورٹیں موجود ہیں، کچھ لوگ کئی پشتوں تک وراثت تقسیم نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ اس گھر کا کوئی ظالم آدمی وراثت پر جو ہے وراثت پر غصب کر کے اس کو بیٹھا ہوتا ہے اور کئی پشتوں تک وراثت تقسیم نہیں کرتا ہے۔ پوچھنے پر کہتا ہے سب ٹھیک ٹھاک تو چل رہا ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خرد برد کرنے والے؟ اللہ کی وہ احکامات جسے اللہ نے فریضہ قرار دیا ہے، آپ ہوتے کون ہیں کہ ہمارا سب ٹھیک ٹھاک تو چل رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو فرض قرار دیا، ہم تو بات کر رہے تھے اسوہ حسنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنانے کی۔ یہاں بڑے بڑے فرائض گٹک لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے فرائض لوگ یہاں کھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ آخر ہم کس لیول پر محبت رسول کا دعویٰ کریں؟ ان بدعتیوں کے نزدیک آخر ہم کون سا اگزامپل، کون سی مثال سیٹ کریں گے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو فرائض کی حد تک ہیں، اگر ہم ان تعلیمات کی دھجیاں اپنے سماج اور معاشرے میں اڑاتے رہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خوگر بنے تو اس کا اثر دکھتا ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، کھوکھلے دعووں سے اور اسی طرح سے نعروں سے یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو صحیح معنوں میں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا سچا امتی بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شیدائی بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کو اپنانے والا بنائے۔ اے اللہ رب العالمین، اس وقت دنیا میں کسی بھی خطے میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو اے اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ظالموں کے پنجے استبداد کو تو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔